الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ النصر تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دیں۔ اس سورت کا نام سورہ النصر ہے، جو کہ اس کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ سے ماخوذ ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام التودیع ہے۔ التودیع کا معنی ہے کہ رخصت کرنے والی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے ذریعے سے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ یہ مدنی سورت ہے، اس کی 3 آیتیں ہیں اور 19 الفاظ ہیں اور 79 حروف ہیں اس کے۔ اس سورت کے نزول کے زمانے میں 2 قول پائے جاتے ہیں مفسرین کے اندر، بلکہ 3 قول۔ ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا اس سے پہلے نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نازل ہوئی۔ تیسرا یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر گئے ہوئے تھے حج کے اوپر، تو اس حج کے موقع پر ایام تشریق کے اندر مینا کے اندر یہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ 3 قول اس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورت اس طریقے سے یہ نازل ہوئی۔ تاہم اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اوپر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کے اندر یہ صورت نازل ہوئی۔ بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کریم کی پوری مکمل صورت جو نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی زندگی کے آخری ایام میں، وہ سورہ النصر ہے۔ اس کے بعد دوسری کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، یہ آخری صورت۔ قرآن کریم کی جو لمبی صورتیں ہیں، لمبی صورتوں میں سورہ توبہ یہ آخری صورت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی لمبی صورتوں میں۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 2 سال تک زندہ رہے، بعض نے فرمایا کہ 1 سال تک۔ تو دوسری جو صورت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کی آیتیں جو ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیتیں نازل ہوئی عرفہ کے میدان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن تک دنیا میں رہے، اور جب 50 دن آپ کی زندگی کے باقی رہے، سورہ الکلالہ آیت کلالہ جو ہے، جو آگے سورہ بقرہ میں آتی ہیں الکلالہ کے بارے میں، تو وہ آیات نازل ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 50 دن باقی رہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ سورہ توبہ کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 35 دن بعد پھر اس زندہ رہے، اور اس کے بعد 35، بعض مفسرین نے فرمایا کہ 25 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن باقی دنیا میں رہے تو 7 دن
7वें दिन یعنی دنیا سے جانے سے 7 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم نے لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف. تو اس کے 7 دن بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے دنیا سے چلے گئے، رحلت ہو گئی. تو گویا اب یہ اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. تو گویا قرآن کریم کی جو آخری آیتیں جو نازل ہوئی ہے، آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آیتیں. تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری آیت جو نازل ہوئی ہے، اور آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ النصر ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جب سورت نازل ہوئی، اور اس سے پہلے ایک دوسری بات سمجھیں کہ اس سورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ التودیع، کہ رخصت کرنے والی سورت. اب اس کو التودیع کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین نے یہاں پر بہت ساری باتیں لکھی ہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، حضرت سعد تھے، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ سورت آپ نے تلاوت فرمائی. جب یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ اس میں تو فتح و نصرت کی خوشخبری دی گئی ہمیں. تو اس کے اوپر بڑے خوش ہوئے. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. تو آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ کیوں رونے لگے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اشارہ ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کری کہ واقعتاً اس صورت کے اندر کیا ہے، مجھے کیا جدائیگی کا میرے لیے کیا اس میں اشارہ پایا جاتا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آپ کے چچا نہیں تھے بلکہ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تھے. جب ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی تو وہ ایک دم سمجھ گئے کہ اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا ذکر ہے. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ یہاں پر لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں عمر میں چھوٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے کہ جب بڑے بڑے صحابہ، بدری صحابہ، بڑے علم والے، اپنے مقام و مرتبہ والے، وہ صحابہ جب آتے مجلس میں بیٹھتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا لیتے، وہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھ جاتے. تو اس کے اوپر بعض صحابہ کو ناگواری گزری کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس جیسے تو ہمارے بچے ہیں، تو ان کو لا کر اس مجلس میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے، ناراضگی، یا شاید کسی نے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں شاید کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا ذکر کیا ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک دن سب کو بلایا، ان بدریوں کو، بڑے جو بزرگ صحابہ اکرام تھے، اور انہی کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا دیا. اور جب بلایا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج ان کو شاید کچھ دکھانا چاہتے ہیں اور ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے مجھے اس مجلس میں بھی بلا دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس جب لگی تو انہوں نے بدری صحابہ سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ، یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو بعض نے کہا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے اور گناہوں سے بخشش چاہنے کا حکم ہے، اللہ کی تسبیح کرنے کا ذکر ہے اس کے اندر. بعض اس میں بالکل خاموش ہو گئے، بالکل ہی کچھ منہ سے بولے ہی نہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو خود حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کا پیغام ہے، آپ کی رحلت کا پیغام اس میں پایا جاتا ہے، اور پھر آپ کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کا مشن جو تھا وہ مکمل ہو گیا، اس کی تکمیل ہو چکی ہے. اب آپ تسبیح کے اندر اور استغفار کے اندر اور اللہ کی حمد و ثنا کے اندر کیا ہے مشغول رہی ہے. تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میری بھی یہی رائے ہے اس کے بارے میں، اس صورت کے بارے میں. تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سال میرا انتقال ہو جائے گا، میرا
اسی سال انتقال ہو جائے گا اور اس میں میری انتقال کی خبر دے دی گئی ہے۔ تو تفسیر معارف القرآن میں مولانا ادریس کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ وہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ایک روایت لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ صورت، وہ تو اس میں قائل ہیں کہ ایام تشریق کے دوران یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ جب منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے الوداعی پیغام آ چکا ہے۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور پھر جب گئے عرفات کے اندر تو عرفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، حجۃ الوداع کے نام سے جو مشہور خطبہ ہے، وہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرمایا جس میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنما اصول دیے بتائے اور مسلمانوں کی عزت اور عظمت کو بیان کیا، جان مال عزت و آبرو کے تحفظ اور جتنے بھی دیگر قوانین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیان فرمائے۔ تو یہ جو ہے یہ جو صورت وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر منا میں نازل ہوئی۔ اب جب یہ صورت نازل ہو گئی اس کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں تو ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ مجھے میری جدائیگی کی خبر آ گئی ہے، میں تمہیں اب چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ظاہر بیٹی ہے، باپ کی جدائیگی تو اس پہ ظاہر انسان فطرتاً بے قراری آئی اور وہ محسوس کر لیے جدائیگی کو تو رونے لگ گئی۔ تو جب وہ رونے لگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، رو نہیں، میرے گھرانے میں میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ کر ملے گی وہ سب سے پہلے آپ ہی ہوں، آپ نے سب سے پہلے مجھے آ کر ملنا ہے۔ تو اس کے اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دی، ہنس گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پہلے آپ رو دی اور پھر مسکرا گئی؟ تو انہوں نے اس کو راز میں رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیز بتا دی، ساری چیز بتا دی۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنی یہ آیتیں تو وہ بھی رو دیے، اسی طرح رو دیے۔ فرمایا جس طرح ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجہول سی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ وہ دنیا کو اختیار کرتا ہے یا اپنے رب کے پاس جانے کو اختیار کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ جملہ سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ بندے سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ صورت سنی اذا جاء نصر اللہ والفتح تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے سننے کے بعد رونے لگ گئے کہ اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے کی کیا اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی ہم سے جدا ہونے والے۔ تو فرمایا اس صورت کا جو ہے پہلی والی صورت کے ساتھ ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے، کنیکشن کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلی والی صورت قل یا ایھا الکافرون جس طرح کل گزری، اس صورت کے اندر مسلمانوں کو اس بات کا حکم تھا کہ وہ ثابت قدم رہیں، کفار کے دباؤ میں نہیں آئے، ان کے پاؤں جو ہیں متزلزل نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان کے اندر کیا ہے استقامت ہونی چاہیے، اس کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے اور کافروں کے لیے واضح اعلان کر دینا چاہیے ان کو کہ تمہاری جتنی بھی خواہشیں ہیں جو تم ہم سے طلب کر رہے ہو، ڈیمانڈ کر رہے ہو، جس چیز کو بھی ہم سے مانگ رہے ہو، تمہاری خواہشوں کو ہم پورا نہیں کریں گے، واضح اعلان کر دو، بالکل ہم تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، حق اور باطل کے درمیان دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے حکمران جو ہیں تھوڑی سی دنیا کی لالچ کے لیے تھوڑی سی بھوک برداشت نہیں کر سکتے تو وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں۔ تو رب العالمین نے کہا قل یا ایھا الکافرون، کہو ان کافروں سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو اس گزشتہ صورت کے اندر یہ تھا کہ کافروں کو صاف بتا دو کہ دینی معاملات میں تمہارے ساتھ ہمارا کوئی کیا ہے سمجھوتا
نہیں ہوگا. باقی دنیاوی معاملات ہیں اس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین, لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ کر دو, یہ چھوڑ دو, یہ کرو, وہ کرو, نہیں, اس میں کوئی چیز نہیں ہے. تو فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ کافر جو ہے وہ اپنے مذہبی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا. مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے کفر کے اوپر اور اپنے شرک کے اوپر جمے ہوئے ہیں, اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو پھر مسلمان جو اللہ رب العالمین کو سچا رب مانتے ہیں, اللہ کی کتاب کو سچی کتاب مانتے ہیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر مانتے ہیں, دین اسلام کو سچا دین مانتے ہیں, تو وہ کیا پیچھے اپنے دین سے ہٹ جائیں؟ ان کو بھی اپنے دین کے اوپر کیا ہے, استقامت کا مظاہرہ کر لینا چاہیے. تو وہ صاف اعلان کر دینا چاہیے کہ لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین. پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر کیا بتایا کہ اس سورت کے اندر فتح و نصرت کی بشارت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے غلبہ دین اور ظہور اسلام کی خبر دی گئی ہے. اس کے اندر یہ بتا دیا کہ دین اسلام کیا ہے, غالب آ کے رہے گا, اس کو غلبہ ملے گا, غلبہ ملے گا. تو اور دوسرا اس کے ساتھ ہی ضمناً یہ اس چیز کی بھی بات بتا دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد, آپ کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے, اس کی تکمیل ہو چکی ہے. اور آپ امت کے کام جو کر رہے تھے, امت کو دعوت, تعلیم, تربیت, یہ سارے جتنے بھی کام تھے اس سے آپ کیا ہے فارغ ہو گئے. اب کلیتاً آپ اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے توجہ اختیار کر لیں. اب اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے, تفسیر مزری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو فتح سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ کا نشیبی جو حصہ تھا اس کی طرف مامور کر دیا. تو قریش نے آ کر ان کا مقابلہ کیا, لڑائی ہو گئی آپس میں. تو لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان قریشیوں کو شکست دی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کو کامیابی نصیب فرما دی. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کو, لڑائی کو روکنے کا حکم دے دیا, لڑائی کو روکنے کا حکم دیا. تو پھر اس کے بعد قریش جو تھے دین کے اندر داخل ہو گئے, دین کے اندر داخل ہوئے. تو اس کے اوپر یہ صورت نازل ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کیا ہے, یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آگے فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ, والفتح اور فیصلہ. اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ, اگر اس کو فتح مکہ کے دن یا نزول فتح مکہ کے دن یا اس کے بعد اس کا نزول تسلیم کیا جائے تو پھر یہاں پر اذا جو ہے, لفظ اذا یہ بمانے کس کے ہو جائے گا, اس کے ہو جائے گا. اور اس کے معنی میں جب ہوگا تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ یہ ماضی کے معنی میں ہو جائے گا. ماضی کے معنی کہ فرمایا کہ اس بمانے ظرفیہ ہوگا جو ماضی کے لیے آ جائے گا. تو پھر اس صورت میں اس کا معنی کیا ہوگا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ چکی کیا چیز, اللہ کی مدد اور نصرت اور کامیابی آ جائے. تو فرمایا یہ معنی اس کا ہو جائے گا. اور دوسرا معنی کہ اگر اس کو فتح مکہ سے پہلے مانا جائے, پہلا مانا جائے تو پھر یہ اذا جاء نصر اللہ, تو یہ استقبالی معنی میں ہو جائے گا, یعنی مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا. تو معنی کیا ہو جائے گا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی, جب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. تو فرمایا جب اس کو اس کے معنی میں لیا جائے گا, یعنی استقبال کے معنی میں لیا جائے گا, تو فرمایا پھر اس کی جزا محذوف ہوگی. تو کیا ہو جائے گا, فَسَتَرَا مَا تَرَا, جب اللہ کی مدد اور فتح کی بشارت آ گئی تو تم اس کی برکات دیکھ لو گے, تم اس کی برکات کیا کر لو گے, دیکھ لو گے. تو یہ صورت, اس صورت میں ایک پھر کیا ہو جائے گی, پیشن گوئی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی, پیشن گوئی ہو گئی کہ اس میں رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری دی ہے, مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری دی. اور دوسری بات اس میں کیا ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر یہ ایک واضح دلیل بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکہ فتح ہوگا. تو جب فتح ہو گیا تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ چیز ہو گئی. تو جب ہو گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا, وہ بتانے والا کون ہے, اللہ ہے. تو گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. تو اس لیے اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں.
تو یہ کیا ہے؟ دلیل ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر۔ فرمایا نصر اللہ والفتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ تو اس میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، فتح مکہ مراد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، فرمایا آج اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر لیا جو وعدہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ کیا وعدہ فرمایا تھا؟ کہ مکہ کے فتح ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرما دیا۔ اور دوسرا مفسرین نے فرمایا کہ اس سے عام فتوحات مراد ہیں، کہ اس کے بعد جو حنین کی فتح ہے، دوسری فتوحات ہیں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے زمانے کی فتوحات، پھر اس میں روم اور کیا فارس کی بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں ان کا مغلوب ہو جانا، اسلام کے اندر داخل ہو جانا، تو یہ ساری کی ساری فتوحات اس میں داخل ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں الفتوح جو ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی؟ مکہ، فتح مکہ والی، کہ ساری فتوحات کی ماں ہے۔ اس کے بعد اسلام کو غلبہ ملا، طاقت ملی، اور لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کر دیا؟ الفتوح بنا دیا، کہ ساری فتوحات کی ماں اس کو قرار دیا۔ فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، اور آپ دیکھو گے لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے۔ اب یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ تھا، تو مشرکین کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے، لیکن درمیان میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی، تو اس کے بعد پھر ایک معاہدہ طے ہوا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ 22 دن گزرے نہ تھے شعبان کے مہینے میں، ان لوگوں نے اس صلح کی خلاف ورزی کر دی، اس کے اندر معاہدہ جو تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو معاہدہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ نے اس کے اندر یہ خرابیاں کر دی ہیں، تو لہٰذا یا تو یہ ہماری شرائط کو تسلیم کرو، شرائط تسلیم نہیں کرتے تو اس معاہدے کو منسوخ کر دو، صلح حدیبیہ کا معاہدہ منسوخ کر دو۔ آخر کار اس معاہدے کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیر تھے، وزیر تھے، تو ان سے مشورہ کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے بنی کہ ان کے اوپر، ان کے خلاف جنگ نہ کی جائے بلکہ آپ کے فیملی رشتہ دار لوگ ہیں، نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے، خود بخود ہی اسلام میں آ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ نہیں، ان کے اوپر چڑھائی کی جائے۔ انہوں نے آپ کو یہ نکالا، پورے جتنے بھی حالات تھے آپ کے سامنے شمار کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے حضرت عمر کی رائے کے ساتھ بنی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ اب مکہ کی طرف ہم نے مارچ کرنا ہے، اور مکہ کو کے اوپر قریش مکہ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اور مکہ کو ہم نے فتح کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ساری باتیں طے ہو گئی تو مکہ والے جب انہوں نے معاہدے کو منسوخ کیا تو بڑے نادم ہوئے۔ ندامت کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھیجا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ دوبارہ اس معاہدے کو بحال کیا جائے، اس صلح کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار کر دیا، ابو بکر عمر سب کو استعمال کیا، لیکن کسی کی ان کی بات مانی نہ گئی۔ وہ اسی طرح واپس لوٹ کے چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر جنگ کا پلان بنایا اور لوگوں کو تیار کیا۔ 10,000 لوگ مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ تیار ہو گئے، اور پھر چلے، جب سفر کیا تو چلتے ہوئے راستے میں تقریباً 2,000 قبائلی اور آ گئے، تو 12,000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف گئے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا حاکم بنایا اور جانشین بنایا۔ اور بدھ کے دن 10 رمضان 8 ہجری تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف ایک لشکر لے کر چلے گئے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی، مکہ فتح ہو گیا، اور فتح ہونے کے بعد پھر رب العالمین نے فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو یہ پیشن گوئی جو آپ دی تھی، اور یہ خبر جو دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ آپ دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک کیا اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، جانتے تھے، لیکن 2 باتیں تھیں ان کے اسلام قبول کرنے کے اندر رکاوٹ تھی۔ بعض لوگ جو تھے ان کے دلوں کے اندر یہ تھا کہ وہ ڈر رہے تھے کہ مسلمان ہیں، اب تھوڑے سے ہی اگر ہم اسلام میں آ گئے تو یہ مغلوب ہو گئے
تو پھر ہماری یہ تو بڑے ظالم سرداران قریش جو ہیں تو یہ تو بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، تو ہمارا یہ ستیہ ناش کر دیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے اسلام میں نہیں آ رہے۔ دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کو تردد تھا، شک تھا، شک اس بنا پر کہ اگر دیکھیں گے اگر یہ انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا تو فتح کرنے کے بعد، کیونکہ مکہ تو ایسی جگہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، وہاں پر اصحاب الفیل آئے، انہوں نے حملہ کیا، وہ کا ناکام ہوئے، وہ واپس ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر فتح ملتی ہے یا نہیں ملتی، تو فتح مل گئی تو اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ انتظار میں تھے اسی بات کے کہ مکہ فتح ہو گیا تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی، تو یہ عرب جو لوگ تھے یہ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد عرب جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اے حرم کے باشندوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فتح یاب ہو گئے، حالانکہ اصحاب الفیل والے جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے حملے سے آپ کو محفوظ فرمایا اور اصحاب الفیل کو کیا شکست دے دی۔ اب تمہارے لیے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، یہ مشورہ ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب انہوں نے اعلان کر دیا، آپس میں مشورہ کیا، تو پھر فوج در فوج، جوک در جوک لوگ کیا جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو گئے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یمن سے تقریباً 700، بعض روایت میں 500 700 آدمی کیا ہے ان کا لشکر اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چل دیا، اور راستے پہ اذانیں دیتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، تو جب یہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا خدائی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح بھی آ گئی۔ فرمایا یمن والے آ گئے، یمن والے آ گئے۔ تو پوچھنے والوں نے کہ یمن والے کیسے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نرم دل لوگ ہیں، بہت نرم دل لوگ ہیں، اور فرمایا سلجھی ہوئی طبیعت والے لوگ ہیں، اور فرمایا ایمان یمنیوں کا ہے، اور سمجھ بوجھ جو ہے یہ بھی یمنیوں کی ہے، اور فرمایا حکمت اور دانائی یہ بھی کیا ہے یمن والوں کی ہے، اور فرمایا فخر و غرور جو ہے اونٹ والوں میں ہے، اونٹوں والوں میں، اور عرب جو تھے یہ اونٹوں والے تھے، ان کے اندر فرمایا غرور اور فخر پایا جاتا ہے۔ اور یمنی بکریاں چراتے تھے تو فرمایا بکریاں چرانے والے جو ہوتے ہیں فرمایا ان کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، بردباری ہے، بردباری اور نرمی پائی جاتی ہے۔ تو اب یہاں فرمایا ورائیت الناس، تو ورائیت الناس اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین دو قول فرمایا الناس سے یا مراد یمن والے ہیں، اور دوسری مراد کیا ہے؟ اس سے کیا ہے عرب کے جو لوگ ہیں وہ مراد ہیں۔ فرمایا ادخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک، افواج کہتے ہیں فوج در فوج آنا، جماعتوں کی شکل میں آنا، گروہوں کی شکل میں آنا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو سو آپ اپنے رب کی کیا ہے تسبیح بیان کیجیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سے روایت نقل کرتے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سراپا عبادت اور ذکر و فکر میں شب و روز مصروف ہو جاتے، مصروف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ذکر اذکار میں، عبادت میں، تسبیحات میں زیادہ لگ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک یہ پڑھا کرتے تھے۔ گویا یہ جو آیت ہے نا فسبح بحمد ربک واستغفر، اس کے اوپر پورا آپ عمل کرتے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے، حتیٰ کہ جب نماز پڑھتے، نماز کے اندر رکوع اور سجود کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اسی کو پڑھا کرتے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک یہ پڑھا کرتے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فسبح، یہ فرمایا کہ تسبیح بیان کرو۔ تسبیح کا معنی کیا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ کس کے اوپر شکر ادا کرو؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو کامیابی دی کہ آپ کے خیال میں بھی نہ تھا، خیال بھی جب مکہ سے نکلے تو تصور بھی نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا تو اس طرح مکہ کے اوپر طاقت کے ساتھ ہم دوبارہ قابض ہوں گے، قوت کے ساتھ ہم دوبارہ مکہ کو لیں گے، تصور بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے مکہ کی فتح نصیب کر دی ہے۔ تو اس لیے فسبح بحمد ربک، آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں اور اس کی حمد بیان کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کی، بہت بڑی عزت کی. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کے ساتھ اپنا سر جو تھا اونٹنی کے کجاوے کی لکڑی جو تھی اس کے اوپر سر رکھ دیا، کجاوے کی لکڑی کے اوپر رکھ دیا. اور پھر اللہ کی تسبیح کیا ہے، کیا ہو؟ عاجزی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر. عاجزی انکساری کا حکم تھا، عاجزی اور انکساری کا حکم تھا کہ آپ ایسا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی تسبیحات میں اضافہ ہے، آپ استغفار کثرت سے کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی طرف زیادہ یعنی دوسری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر اسی کیا ذکر و اذکار میں مشغول ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ پہلے اتنی تسبیح اور استغفار تو نہیں کرتے تھے، اب اتنی زیادتی کیوں آ گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اندر ایک نشانی رکھی ہے، نشانی رکھی، اور وہ نشانی جو تھی اس سورت کے اندر کیا ہے، اس سورہ مبارکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کے اندر کیا ہے رکھی ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اس لیے میں اس کثرت کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تحمید بیان کرتا ہوں کہ اس سورت کے اندر میری دنیا سے جانے کی خبر دی گئی ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کی بشارت ہے. اور فرمایا واستغفرہ، اور اپنے رب کا اللہ رب العالمین سے استغفار کیجیے. اب استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا واستغفر، اللہ سے استغفار کرو. آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو استغفار کا حکم کیسے؟ تو مفسرین نے اس کے دو جواب دیے. ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ تواضع اور انکساری اور عاجزی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی ہے. عاجزی اور انکساری کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے کیا ہے، استغفار کیجیے. دوسرا فرمایا اس سے مراد یہ کہ اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ میں دن میں استغفار کرتا ہوں. بعض روایت میں 190 کے بعد بات بھی آتے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے. آگے فرمایا انہو کان توابا، انہو کان توابا، یعنی اللہ رب العالمین بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. انہو کہ اس سے استغفار کرو، معافی مانگو. تو یا گویا آپ کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، اس پیغمبر کو دیکھو کہ وہ جاتے وقت دنیا سے جا رہے ہیں لیکن استغفار کو، تسبیحات کو اللہ کی طرف متوجہ ہیں. اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو قدم قدم پہ گناہ کرنے والے ہو، اس لیے آپ کو بھی کیا ہے اپنے پیغمبر کے نقش قدم پہ چل کر توبہ استغفار کر لینی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. کیوں؟ انہو کان توابا، زندگی میں کوئی غلطی ہو چکی ہو وہ تواب ہے، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. فرمایا یعنی جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو احکام کا مکلف بنایا، اس وقت سے وہ استغفار کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. استغفار کرنے والوں کی کیا ہے؟ توبہ قبول کرتا ہے. تو گویا اس میں ایمان والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ خوشخبری ہے کہ جب بھی انسان سے خطا ہو جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اس کو توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کیوں کرے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ